اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں آئیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قتل ناحق، یعنی جو خون ریزی ہو رہی ہے، انسنٹ کلنگز ہو رہی ہیں لوگوں کی، اس حوالے سے ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور فقہ کیا کہتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی کالز بھی لیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے اور ساری کالز کو انشاءاللہ۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اسی میں وہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مومن آدمی کو جان بوجھ کر متعمداً قتل کرے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو کہا کہ وہ اس کی سزا جہنم ہے، دوسرا کہا کہ اللہ کا غضب ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ساری سزائیں اس کے لیے ہیں جو کسی مومن کو جان بوجھ کر متعمداً قتل کرتا ہے۔ اور قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے عمدن، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، دوسرا یہ ہوتا ہے شبہ عمد، اور تیسرا ہے خطائے محض۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی شخص قصد کر کے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے اور پھر اس کو عملی شکل دے، کو نقشہ بنائے اور اس کو قتل کر دے۔ اور دوسری یہ شبہ عمد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ارادہ قتل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو اتنا مار رہا ہے تو ارادہ قتل کا نہ بھی ہو، لیکن اتنا مارا، اتنا کہ وہ مر گیا، ٹھیک ہے جی۔ یا مثلا کسی کو دوائی ایسی پلا دی کہ وہ مر گیا، یعنی ایسا کام کرنا جس میں ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے، لیکن عموماً وہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں، یا وہ اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، یا اتنی دیر اس کو پکڑی رکھا ہے، یا مطلب اس کا سانس بند کر دیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو جائے، لیکن چونکہ قتل کرنا چاہتا نہیں تھا، شبہ عمد اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جیسے عمدن کیا جاتا ہے اسی کی شباہت رکھتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے خطائے محض۔ مثلا یہ ہے کہ نہ تو اس میں قتل کرنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی خود اس نے کوئی ایسا عمل کیا اس کو مارنے کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گولی چلا رہا تھا شکار کرنے کے لیے، اور یہ درخت کے سے سامنے سے بندہ آ گیا، یا خدا نہ خاصا روز عام مرہ کے اس میں لیں، جیسے گاڑی چلا رہا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں کوئی مر گیا، جاں بحق ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی تو اس میں نہ ارادہ ہی ہے، نہ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ خطائے محض ہے۔ جی بالکل۔ اب وہ جو
عمدن کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو مقتول کے وارث ہیں جی ان کے لیے یہ شخص جو ہے یہ اپنے آپ کو پیش کرے گا کفارے کے قصاص کے لیے. جی بالکل. کہ یا تو وہ قصاص لے لے جی کہ قتل کا بدلہ قرآن نے کہا قتل ہے. جی قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ بھئی ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، جی اور جو زخم لگایا اس کے بدلے زخم. جی تو یعنی یہ قصاص ہے. اور کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. جی یعنی اگر یہ نظام قصاص جو ہے اور یہ جو جزا کا سزا کا نظام ہے اگر معاشرے سے یہ اٹھ جائے تو حرج مرج پیش آتی ہے، لوگ ڈرتے نہیں ہیں. جی بالکل. اور پھر یہ قتل و غارت ہوتی ہے. اور جی قبلہ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں ہے یہ ہو ہی رہا ہے. جی اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جن معاشروں میں جی یہ اس کی سزا نہیں دی جاتی تو اس میں پھر یہ مزید قتل ہوتے ہیں، مزید آگے ڈر نہیں رہتا نا پھر اس کے دل میں. جی بالکل. جی تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ قصاص لینا چاہیں تو پھر اس کو قتل کے بدلے میں قتل کریں گے، یا یہ ہے کہ وہ وارث جو ہیں اس کے وہ اس کے لیے دیا لے سکتے ہیں. دیا یہ ہے 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے یا 200 گائے ہے. اچھا، یا وہ ہے کہ مختلف جو اس کے حوالے سے قبلہ جیسے آج کل کے زمانے میں گائے اور اونٹ کا تو اتنا رواج نہیں ہے، اس کے حوالے سے اگر آدمی یہ کہے کہ جی مجھے اتنی قیمت دے دی جائے تو وہ بھی جی اس یہی نا 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی یا 200 گائے کی قیمت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور یا وہ جو 1000 مسکال طلا سونے کی قیمت ہے جو گیہوں کے برابر. جی اچھا اس کو دینا پڑے گی. جی اچھا تو جو ہے شبہ عمد اس میں یہ ہے کہ اس میں قصاص تو نہیں کیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ دیا دینا پڑے گا. جی بالکل. اچھا اگر وارث ہو بھی جائیں، راضی بھی ہو جائیں تو اس کو قاتل کو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کرنا ہے کہ توبہ کرنی ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یا دیا دینا ہے، ٹھیک ہے، جی، یا قصاص دینا پڑے گا. جی توبہ تو بہرحال لازمی ہے. جی. اور چونکہ اس میں ایک چیز نہیں، یعنی گناہ جو ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ نے منع کیا ہے پھر بھی کیا ہے اور ان کا نقصان ہو گیا ہے جن کا بعد میں تو دو طرفہ بات ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ گھر والے راضی ہو گئے تو کافی ہے، نہیں، اس میں توبہ بھی کرنا ضروری ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا. بالکل. اچھا اس کے علاوہ کیا کرنا؟ توبہ کرنی ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، جی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. جی. یہ کفارہ ہے، جی، دیے کے علاوہ ہے یہ. جی. ٹھیک ہے. جس نے آمدن قتل کیا ہے. جی جی. اگر آمدن کیا ہے، جی، لیکن اگر اس نے آمدن نہیں ہوا، شبہ آمد ہوا یا خطا محض ہو گئی تو اس میں نقصان تو بہرحال ہو گیا نا اس بندے کا. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو دیا بھی دے گا، لیکن دیا کون دے گا؟ پھر اس کے رشتہ دار جو ہے نا قاتل کے، وہ مل کے اکٹھا کر کے تو وہ دیے کی رقم دیں گے. اور باقی جو ہے روزے رکھنا، اور آج کل غلام آزاد کرنے والی بات تو ہے نہیں، جی، لیکن وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 60 روزے رکھنا جو ہے وہ اس پر آ جائے گی. جی. چونکہ از نظر اسلام جو بھی ابھی تو میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اسلام تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے نا. وہ ہے کہ بھئی انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے بغیر اس کے جرم کے، ایک دفعہ یہ ہے کسی نے پہلا کسی کو قتل کیا ہوا ہے، اس کا جرم تھا، ظاہر ہے اگر پھر وہ بے گناہ تو نہیں ہے نا، اس نے کسی کو قتل کیا ہے. یا یہ ہے مثلا جس طرح حکومتوں میں غداری کے معاملے یا دوسرے ہوتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، تو وہ بے گناہ نہیں ہے، اس نے تو وہ قتل کیا یا غداری کی جرم کیا تو اس کی سزا ہوئے گی نا. جی بالکل. تو قرآن کہہ رہا ہے من قتل نفسن بغیر نفسن، جو کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس پر وہ قصاص آتا ہو یا جرم ہو. ٹھیک ہے جی. او فساد فی الارض، یعنی وہ زمین میں فساد بھی نہ پھلائے،
کیونکہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کی بھی سزائے موت ہے. بالکل. یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں جی یہ تو خیر بندے بھی ساتھ قتل کر رہے ہیں، اگر بندے قتل نہ بھی کریں نا تو بھی ویسے بھی خوف و ہراس جی معاشرے میں پھیلانا جو ہے جس سے لوگ ڈر جائیں اور لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے، نظام خراب ہو جائے، تو وہ معاشرے میں جو ایسی بات کرتا ہے، فتنہ ڈالتا ہے، تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بزرگ تر ہے. بے شک. تو لہٰذا ان کی بھی سزائے موت ہے جو اسلحہ لے کے اس طرح سے پھریں اور لوگ ڈر جائیں یا اس طرح نمائش کی جائے اور لوگ سہم جائیں، نظام زندگی معطل ہو جائے. جی تو فساد فی الارض کرنا جو ہے نا یہ بھی اس کا بھی جرم جو سزائے موت ہے. بالکل. تو کہا گیا اگر کوئی کسی کے قتل میں ملوث نہیں ہے، کوئی فساد فی الارض نہیں کر رہا، جی اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. استغفر اللہ. اور اگر کوئی کسی ایک انسان کو زندہ کرتا ہے، مرنے سے بچا لیتا ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. سبحان اللہ. سبحان اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی نگاہ میں گویا کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک جسم واحد کی مانند ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اگر ایک انسان بھی بے گناہ قتل ہوتا ہے انوسنٹ، تو اس کا مطلب ہے سارے انسانوں کو قتل. یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. یہ جی جزاک انسانیت کی بات ہو رہی ہے. جی جزاک اللہ. تو ظاہر ہے کہ جو کسی کو اس وجہ سے قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرتا ہے، تو پھر تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں اپنی، جی کیونکہ وہ خود کافر ہو گیا. جی اس لیے کہ جو کسی کو صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے قتل کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا اپنا ایمان نہیں رہا. بے شک. اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا بھی جو مومن ہے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، رسول کی رسالت کا قائل ہے، کہ باقی جو اسلام کے ہیں ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جو سب چیزیں جو ایمان کے لیے ضروری ہیں وہ رکھتا ہے، اور پھر کوئی اس کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے خود کافر ہو گیا وہ. بے شک. چونکہ یعنی اس کو اس جرم میں قتل کر رہا ہے کہ یہ مومن ہے. جی بالکل. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یعنی اگر کوئی تمہیں آ کر السلام علیکم کہتا ہے، سلام کرتا ہے، تو خود یہ سلام کی بھی بعض دفعہ جو ہے یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. بے شک. یعنی قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، لست مومنہ، کہ تم مومن نہیں ہو، نہ اس کی پہچان وہی ہے، پہچان وہی ہو جاتی ہے. بلکہ ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ ایک شخص جو تھا اس نے آ کے کیا مسلمانوں کو اظہار اسلام کیا اپنا، لیکن وہ ایک شخص تھا جس کا نام ہے محلم عامر، اور اس نے کیا کیا کہ چونکہ جاہلیت کے زمانے میں اس کی کوئی آپس میں دشمنی تھی یا حسد تھا، تو اس نے جناب اس کو پکڑ کے تو قتل کر دیا اور اس کا جو اتنا اونٹ اور مال اس کا لے لیا، ضبط کر لیا. جی اچھا. اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور تمہیں سلام کرتا ہے تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے اور اس کو قتل کر دو. تو یہ جو محلم تھا یہ پھر جب رسول پاک کے پاس آیا تو رسول پاک سخت ناراض ہوئے اس سے، بے شک. یہ ایسا کیوں کیا تم نے، اور سامنے بیٹھ گیا اور التماس کرنے لگا کہ میرے لیے معافی ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا خدا تجھے معاف نہ کرے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب ایک شخص ہے وہ مسلمان سلام کر رہا تو تم نے کیوں مارا اس کو؟ ٹھیک. اور وہ جو شخص تھا محلم وہ روتا ہوا باہر چلا گیا اور اسی غم میں وہ 7 دن بعد مر گیا خود. اب آگے دیکھیں بسم اللہ. آگے یہ ہوا کہ جب اس کو دفن کرنے لگے ہیں تو زمین اس کو قبول نہیں کر رہی، اس کو دفن کیا تو زمین نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا. اور جب خبر ملی رسول پاک کو کہ زمین جو ہے وہ محلم کی لاش کو قبول نہیں کر رہی، تو آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس سے بھی بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں محلم سے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ قتل کرنا کسی کو معمولی بات اس کو نہ سمجھو، اس نے قتل کیا ہے. اور ایک بندہ مومن کو قتل کرنا جو اظہار اسلام کر رہا ہے، سلام تمہیں کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ سمجھایا گیا. تو اب دیکھیں کہ یعنی اس باتوں کو قرآن نے جو کہا
ایک انسان بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، جی بے شک، اور پھر جو کوئی جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے استغفر اللہ، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے بالکل، جہنم میں رہے گا۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے خصوصاً پاکستان کا، استغفر، اس میں آپ دیکھیں سینکڑوں افراد قتل ہو رہے ہیں، جی، ہزاروں کی تعداد، جی، 50,000 آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے، ایک آدمی کی بات نہیں، 50,000 بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور جو فخر سے قتل کرنے والے ہیں جی ان سے دیکھیں کس طریقے سے وہ میل جول ہو منت رہا ہے، سماجت کی جی، جا رہی ہے، جی، مذاکرات کر مذاکرات لیں ہو رہے ہیں ان سے، اور آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور وہ بھی کس طریقے سے ان سارے اپنے حمایتیوں کو جو ان کے حمایتی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی ہماری طرف سے یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ جی اور پھر یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھی انہوں نے فلاں قتل کیا، وہاں پر بے گناہ جو پولیو کے قطرے پلا رہے تھے، جو بچوں کو، لوگوں معصوم، کی آئندہ نسلوں کو بچا رہے ہیں، ان کو قتل کیا، انہوں نے فوجیوں کو قتل کیا، انہوں نے بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، انہوں نے وہ 6 بچوں کو کھلونا بم دے کے وہاں، تو یعنی ادھر کوئٹے میں بے گناہ زائرین کو قتل کیا کتنی مرتبہ۔ تو جب یہ ساری بات ہے تو اب یہ ان سے مذاکرت جو ہے، تو یہ مذاکرت کس لیے ہے؟ مذاکرت اس لیے ہے کہ تاکہ ان درندوں سے دوسرے لوگوں کو بچایا جا سکے، وَإِلَّا یہ نہ مسلمان ہے، نہ انسان ہے، نہ کچھ نہیں۔ یعنی یہ جو کام کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت ڈری ہوئی ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اور ماریں گے اور مریں گے اور کریں گے، تو اس لیے وہ ایک بنائی انہوں نے بات۔ تو اسلام کی نگاہ میں قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے گناہ کبیرہ میں وہ یہ قتل کرنا ہے بے گناہ انسان کا۔ تو اس کی قتل کی اور بھی قسمیں ہیں۔ خودکشی جو ہے یہ بھی قتل ہے، ایک دفعہ انسان کسی دوسرے کو مارتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی سورہ نساء میں کہا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں نام نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن میں امریکہ سے کال کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ فرمائیے، بسم اللہ۔ جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو شہدائے مستون کے لیے ہم ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ہدایت ٹی وی کے تھرو، تو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس صدقے کے پیسے انہیں دے سکتے ہیں کیا ہم؟ جی اچھا، جی اچھا، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں یہی سوال۔ نہیں تو خاص نیت کی تھی آپ نے کچھ کہ 14 معصومین کے نام پر کیا کریں گے آپ؟ مطلب ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اس میں مینشن کر دیں کہ مثلا یہ رقم جو ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے، جی تو پھر ہدایت ٹی وی کو آپ بھیج سکتے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے ہوگی وہ خرچ کر لیں گے۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ امید ہے میرے بھائی آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا، قبلہ نے فرمایا۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو قتل ہے وہ خودکشی کے حوالے سے ہم خودکش جی اپنے آپ کو بھی قتل کرنا، جی وہ بھی کہا گیا ایسا کام نہ کرو۔ جی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو ایسا کرے گا عدواناً اور ظلماً، اللہ اکبر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دوسروں کو مارنا یا خودکشی کر کے خود بھی مرنا اور دوسروں کو بھی مارنا تو یہ حرام ہے اسلام میں۔ بے شک، تو کہا گیا ہے کہ جو قتل کرتے ہیں اپنے آپ کو، خودکشی کرتے ہیں، یہ بھی حرام موت ہے۔ جی اور مسلمانوں کا خون اور مال مسلمانوں کا محترم ہے۔ جی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں ہے، جی اور اسی طرح ان کا مال بغیر اجازت کے ان کے لینا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک، اور فرمایا کہ یاد رکھو یعنی ظلم نہ کرنا اور میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ ہائے ہائے، تو یعنی گویا کہ جو دوسروں کا مال اور
وہ بھی اس اسلام کو سے خارج لے رہا ہے، ہے، قتل کر رہا ہے یا خون بہا رہا ہے، تو گویا رسول پاک کی نظر میں اسلام وہ سے مسلمان خارج نہیں ہے۔ رہتا جی، اگر کسی مسلمان کو بالکل۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا جائے۔ استغفر اللہ۔ قبلہ ہم جو بات کر رہے تھے قتل ناحق کے حوالے سے، جو ہم نے تیسرا کیا، قتل کے 3 اقسام ہیں، اس میں تیسری تھی کہ انجانے سے ہوا، یعنی شکار کر رہا ہے، بیچ میں کوئی آ گیا، یا خدا نخواستہ گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں دوسرا بندہ جاں بحق ہو گیا، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہے؟ مطلب اس کے حوالے سے بھی کوئی ہے جی اس میں معافی بھی یہ ہے نا وغیرہ؟ کہ اس میں اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی نا، جی اس میں قصاص وہ والا نہیں ہے، جی لیکن بہرحال نقصان تو ہو گیا نا، جی اس کا وہ دیا یا جو بنے گا وہ دینا پڑے گا۔ جی جزاک اللہ۔ جی اچھا، اس کو جاری رکھتے ہیں قبلہ، ہمارے ساتھ ایک اور کالر، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون بول رہی ہے، کہاں سے فرما رہی میرا سوال آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن میں نے مولانا صاحب سے 2 استخارے کروانے ہیں۔ ہیں؟ استخارے کروانے؟ میرا خیال استخارے شروع کریں گے نا تو پھر استخارہ شروع ہو جاتا ہے، جی تو لہٰذا شرعی مسائل ہی چلنے دیں۔ جی اچھا، جی اچھا، میری بہن معذرت ہے، قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر استخارہ ہم شروع کرتے ہیں تو پھر ساری کالیں استخارے کے شروع ہو جاتی ہیں، تو شرعی مسائل کے بجائے وہ پروگرام جو ہے وہ استخارے پہ چلا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ استخارے اور وظائف کا پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش۔ اگر مولانا سے استخارہ بعد میں پروگرام کے کرانے تو کون سے نمبر پہ؟ بالکل، ہم 5-10 منٹ تک یہاں ہوتے ہیں، جب 10 بجے ہمارا پروگرام انشاءاللہ ختم ہوگا تو آپ کال کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کر سکیں گے؟ جی بالکل، جی اس وقت کر لیں گے، جی بالکل کر لیں گے، اوکے جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ قبلہ۔ اور اب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک دفعہ قتل کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے کتنے آدمی اس میں ملوث ہوتے ہیں، تو جتنے بھی آدمی کسی انسان کو قتل کرنے ملوث ہوں گے اسلام کی نگاہ میں وہ سارے قاتل ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، جس نے کیا صرف وہی نہیں ہے، ہاں جی۔ باقی اس کے پیچھے جتنے ہاتھ ہیں وہ سارے ہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک مسلمان قتل ہو گیا جی، اور فلاں جگہ پہ اس کا جسد پڑا ہوا ہے۔ رسول پاک گئے، لوگوں کو ساتھ لیا، تو گئے تو پتہ کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو لوگوں نے کہا جی ہم جانتے نہیں کون ہے اس کا قاتل، تو آپ نے تعجب کیا کہ تمہارے سامنے ہوا، یعنی اس بستی میں قتل ہوا اور تم لوگ جانتے نہیں ہو کس کا قتل ہے۔ تو اب بعد میں رسول پاک نے فرمایا کہ اگر اہل آسمان و زمین در خون یک نفر مسلمان شرکت نمایاں بے ان راضی باشند ہر آئینہ خداوند ہمیں انہارا عذاب خواہد بود، یعنی ایک مسلمان کے قتل میں اگر پوری بستی کے لوگ بھی راضی ہوں اس بات پر اس کو قتل کیا جائے، خاموش رہیں، اس کی مدد نہ کریں، بچائیں نہ اس کو، کیونکہ مسلمان کو بچانا بھی واجب ہے، بے شک انسان کو بچانا واجب ہے، تو بالکل ہاں جی، جی بالکل، تو لہٰذا کہا گیا کہ چونکہ یہ بات جب جہنم کی بات آتی ہے تو وہ اس میں زیادہ تر مسلمان کی بات آتی ہے، جی وَإِلَّا دنیا میں تو جب ظاہر ہے کوئی بھی بے گناہ انسان جو ہے مر رہا ہے تو اس انسان کو بچانا واجب ہے، کہ اگر وہ آدمی مثلا ڈوب رہا ہے تو اگر وہ جانتا ہے خود، یہ تو نہیں ہے کہ مطلب خود ڈوب اس کو اب خود بھی ڈوبے، ہاں خود بھی خود تیرنا نہ جانتا خود بھی ڈوب جائے، نہیں، اگر خود جانتا ہے ڈوبنا یا رسی پھینک سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے تو اس کو بچانا واجب ہے، بالکل، اور اسی طرح کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں انسانوں کو بچانا واجب ہے، بالکل، تو جو جہاں تک اس کو کر سکتا ہے، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان، اور یہ تو نہیں نا کسی کے سامنے کو بہانہ لگا سکتا کہ مجھے یہ مسئلہ تھا، لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے نا، تو لہٰذا انسانوں کو بچانا واجب ہے، بے شک بے شک، اور اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ نماز بھی اگر انسان پڑھ رہا ہے اللہ کی نماز ہے، اب اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ سامنے محترم انسان یعنی کوئی بجلی اس کو یعنی چمٹ گیا، تاروں میں لگ گیا ہے یا آگ لگ گئی ہے، کوئی یعنی مر رہا تو اس کو بچانا ضرور، توڑ دے نماز کو جا کے اس کو بچائے، تو یہ تھی بات کہ ابھی قتل کرنے میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے اس میں، کہا اگر پوری زمین و آسمان کے بھی لوگ اس میں شریک ہوں کسی ایک انسان مومن کو قتل کرنے میں، تو ساروں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، چونکہ سارے شریک ہیں اس جرم میں، تو لہٰذا اس کے خلاف نہیں اٹھا، جی ہاں جی بالکل، تو جو بھی شخص، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ یعنی قیامت میں ایسا بھی ہوگا کسی شخص کو لایا جائے گا تو وہ کہا جائے گا تو قاتل ہے، وہ کہے گا جی میں نے تو کبھی زندگی میں قتل کیا ہی نہیں، جی
کہا جائے گا فلاں وقت تو نے ایسا جملہ بولا یا ایسی بات کی کہ تیری بات کی وجہ سے قتل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. گھروں میں لڑائیاں جھگڑے آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ خواتین کی باتیں ہونی ہیں چھوٹی موٹی لگڑی, قتل تو نہیں کرنا ہے, مثلا وہ اس نے بات ہی ایسی کر دی, اس نے اس کو غصہ آیا, ہاں جی, تو وہ اس کی وجہ سے اس نے کوئی چیز دے ماری اور قتل ہو گیا. تو لہٰذا یہ بعض دفعہ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں, یا اسی طرح یہ جو فساد فی الارض کرنے والے مولانا حضرات ہیں جو لڑانے کا مشغلہ جنہوں نے کہا ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد, مطلب ہے کہ جو لوگ جو ہیں لڑانے کے لیے ہی بات کرتے ہیں وہ بھی وہی فساد پھیلا رہے ہیں, تو ظاہر ہے قیامت کے دن پھر ان کو بھی پوچھ گچھ ہوگی. بالکل. قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, عرض کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی بسم اللہ. قبلہ بخاری صاحب سے ایک سوال ہے. بسم اللہ. کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اور انہی حالات میں انہی جذبات میں ایک غیر مسلم کو قتل کرتا ہے, تو کیا دونوں کی سزا یکساں ہے؟ جی اچھا ٹھیک. بالکل ایک جیسے حالات اور ایک جیسے. شاید میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی جہاد کا اعلان تھا نہ کچھ تھا. اس نے اگر مسلمان کو قتل کیا تو وہ بھی اپنی مرضی سے, اور کسی غیر مسلم کو کیا, تو کیا انسانی جان بالحاظ مذہب ہے یا انسانی جان بالحاظ مخلوق خدا؟ جی جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت عمدہ سوال, ماشاء اللہ. جی بسم اللہ. قبلہ جی سوال ذرا پورا دہرا دیں. قبلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قتل کیا جائے اس بنا پہ جس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہو, اپنی مرضی ہو, تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, تو کیا اس کی ایک ہی سزا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو بھی کسی کو بے گناہ کو قتل کرے گا جی تو ظاہر اس کی سزا موت ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں سارے شہری ہیں ملک کے, ٹھیک ہے, اور اس کو ذمہ جن کو کہتے ہیں جن کا ذمہ حکومت نے لیا ہوا ہے اور ان کی جان مال محترم ہے, تو لہٰذا کوئی بھی ان کے ساتھ بھی ایسا کرے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. تو یہ چونکہ خود پرانی کتابوں میں بھی سورہ یعنی کتاب جو ہے تورات میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھئی قصاص لیا جائے گا اور قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, زخم کے بدلے زخم. تو یہ سارا پرانی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے. انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون بول رہی ہے, کہاں سے فرما رہی ہیں؟ میں جی کارڈف تو بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میں شروع تو ممبر ہوں. جی بولیں. میں عبدالغنی نصرت بول رہی ہوں. فرمائیں. میں نے 500 پاؤنڈ بھیجا ہوا خمسرا. میں نے مولوی صاحب سے پوچھنا ہے وہ صحیح نہیں دے سکتے ہیں کہ جو کوٹے والے شہید ہوئے یا بیوہ عورتاں بچے یتیم انہاں واسطے بھیجے صحیح لگ جائے گا اس طرح؟ جی اچھا. قبلہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا, شاید مجھے بھی سمجھ آئی, آپ ذرا دیکھیں. اچھا مجھے وہ پنجابی میں بولنی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میری بہن دوبارہ فرمائیے. میں کارڈف تو بول رہی ہوں مسز عبدالغنی. جی میں نے خمس کے پیسے بھیجے کوٹے والے واسطے جو یتیم بچے یا بیوہ عورتاں. جی اچھا. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ صحیح بھی دے سکتے عام اور بھی مومن دے سکتے ہیں؟ جی اچھا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی اچھا. قبلہ ایک اور کالر ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون فرما رہی ہے, کہاں سے؟ میں یوکے سے بول رہی ہوں, عالیہ نام ہے میرا. جی فرمائیے. جی مجھے پوچھنا تھا, میری گھریلو مسائل ہے, مجھے پوچھنا ہے کہ 3-4 سال ہو گئے میاں بچے کے لیے نہیں مان رہا, تو میں جب بھی ان سے بات کرتی تو وہ چڑ جاتے ہیں. تو پلیز مولانا صاحب سے پوچھیں کہ کوئی دیکھے کہ ابھی بات کروں میاں کے ساتھ یا دیکھے کوئی حل ہے اس کا. آپ کی آواز میری بہن کلیئر نہیں ہے, میں سمجھا نہیں ہوں صحیح سے. آپ کا گھریلو کوئی مسئلہ ہے شوہر کے ساتھ؟ جی وہ بچے نہیں اور لینا چاہتے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ بچے اور لینا چاہتے, تو اس کا پلیز دیکھیں, مجھے بتا دیں کہ. جی اچھا.
لیے آپ کو کچھ چیزیں وغیرہ میری ڈیٹیل وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ جی اچھا اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی. جی بہت شکریہ. جی بسم اللہ قبلہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں قتل کی 3 قسمیں ہیں. جی قتل عمد جہاں انسان جان بوجھ کر کسی کی جان لیتا ہے. جی شبہ عمد جہاں مارنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ مارو لیکن قتل نہیں کرنا چاہتا. جی خطا جہاں مقتول کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے اور اچانک وہ زد میں آ جاتا ہے. جی پہلی قسم کی سزا آخرت میں جہنم جی اور دنیا میں قصاص یا دیت ہے. اللہ اکبر. دیت کی مقدار تقریباً جو ہے کہ یعنی 3.1/2 کلو سونا ہے جو مقتول کے ورثہ کو دیا جائے گا. دوسری قسم کی سزا صرف دیت ہے، قصاص کا حق نہیں ہے اور دیت خود قاتل کو دینا پڑتی ہے. تیسری قسم کی سزا دیا ہے مگر اس کی ذمہ داری باپ کے قرابت داروں، بھائی، چچا اور ان کی اولاد پر ہے. اچھا تو آغا صاحب نے جو شاہ جی نے ابھی بات کی تھی کہ وہ قصاص کے بارے میں، تو میں قرآن مجید کی سورہ نساء ہے اس میں آیت نمبر 92، 93، 94 وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ. کہا گیا اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو غلطی سے قتل کر دے اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور اتفاق سے خود مومن ہے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا. اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے جس کا تم سے معاہدہ ہے تو اس کے اہل کو دیت دینا پڑے گی. اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، اور غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. یہی اللہ کی طرف سے توبہ کا راستہ ہے اور اللہ سب کی نیتوں سے باخبر ہے اور اپنے احکام میں صاحب حکمت بھی ہے. اور جو بھی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے اور اس پر خدا کا غضب بھی ہے اور خدا لعنت بھی کرتا ہے اور اس نے اس کے لیے عظیم عذاب بھی مہیا کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ مسائل جو ہے نا کچھ فرق بھی کرتے ہیں فقہی احکام میں کہ بھی وہ اگر عورت قتل ہوئی ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا تو پھر وہ مثلا دیا دے گا یا یادہ دیے گا. مطلب یہ تفصیل سے فقہی مسائل ہیں. ہم عموماً کلی سی بات کر رہے ہیں کہ قتل کرنا جو ہے وہ کسی کو ناحق گویا پوری کا انسانیت کو قتل کرنا ہے اور مومن کا قتل کرنا ہے. ایسا ہی ہے کہ پھر آدمی مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے خود بھی کافر ہو جاتا ہے. کافر ہو گیا. تو اور پھر کہا گیا مومن کو جو قتل کرتا ہے اس کی توبہ کی بھی اللہ اس کو توفیق پھر نہیں دیتا. جی قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابوں کی طرف آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور ہمارے مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام. میں طیب علی چنگیزی بات کر رہا ہوں خیروں سے. جی بسم اللہ. مولانا صاحب سے یہ کہ جو آج حادثے ہو رہے ہیں اور جیسے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جیسے مستون کا حادثہ ہے، چلو یہ قاتل یہ تو قتل ناحق ہے، یہ لوگ آ کے قتل کرتے ہیں، لیکن جو دیواروں پہ اور جو ان کے فتویٰ دیتے ہیں جو مفتی وغیرہ جو ان کو آگے یہ گر سکھاتے ہیں کہ شیعہ کا قتل جائز ہے یا شیعہ کو قتل کرنا. شاید دیکھا ہوا قبلہ یہی گفتگو کر رہے تھے فساد بالارض کے حوالے سے کہ جو ان کا کیا سزا ہے، ان کے جو مفتیز ہے اور ان کو جو ہدایت دینے والے ان کے بارے میں مولانا صاحب بتا دیں. ان کا تو پتہ ہے قتل ناحق جو ہے اس کی سزا کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ وہ ہماری بہن نے خمس کے حوالے سے بھی ایک سوال کیا تھا. جی وہ ہماری بہن نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ خمس جو ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں نا. ایک حصہ سہم امام ہوتا ہے، ایک حصہ سہم سادات ہوتا ہے. تو سہم امام سے تو مدد کی جا سکتی ہے، البتہ وہی مجتہد کی اجازت سے یا اس کے نمائندے کی اجازت سے. سہم امام سے تو مدد کی جا سکتی ہے جو شہداء کے بچے ہیں یا دوسرے یا ان کے ہسپتالوں کے لیے دوائیاں یا دوسرے. تو لیکن جو سادات کا ہے وہ پھر سادات بھی شہید ہوئے ہیں بعض ان کے بچوں کی. ہاں جی بالکل. تو سادات سے سہم سادات سے سادات کی مدد کی جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں میں. سچی بات یہ ہے کہ میں فی الواقع یہ مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا.
میں شاید سوال کو صحیح سمجھا نہیں پایا. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے اور ایک بدھ ہے، فرض کیا وہ دونوں ایک ہی عمر کے ہیں، ایک شخص نے دونوں کو قتل کر دیا، تو کیا دونوں کا گواہ برابر ہے، یا مسلمان فرسٹ ڈگری مرڈر اور دوسرا سیکنڈ ڈگری مرڈر ہے؟ کیا اس میں سیگریگیشن ہے یا سزا جزا ایک جیسی ہے؟ بہت مہربانی. مذہب کے حوالے سے. جی اچھا جی قبلہ. یہ فرمان شاہ جی کہ مثلا دو آدمی ہیں، دو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جی بالکل. تو کسی تیسرے آدمی نے ان دونوں کو قتل کر دیا. جی بالکل. بات یہ ہے کہ شاہ جی ایسا ہے کہ ایک دفعہ مسائل ہوتے ہیں دنیا کے، ایک دفعہ ہے آخرت کے. بے شک وہ میرے خیال سے آخرت کے حوالے سے. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ جو قانون ہوگا اسی کے مطابق ہی جی کیا جائے گا، اور عموماً قانون دنیا میں مساوی ہوتا ہے، جو ملکوں میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی استثناء تو نہیں ہوتا. جی رہ گئی آخرت کی بات. اب یہ ہے کہ اس شخص نے اگر ان کو ناحق قتل کیا ہے تو ظاہر ہے اس کی سزا ہے پھر. یعنی بے گناہ انسان کو قتل کرنا تو جائز نہیں ہے نا جی. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں ہو، مثلا دو ملک ہیں یہ جو جب جنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ ادھر کے کوئی ادھر بھاگ گیا یا ادھر تو ادھر کسی کو قتل کر دیا، وہ اور بات ہے. لیکن جب جنگ نہ ہو، صلح ہو، یا یہ ہے کہ معاہدہ کر رکھا ہوا ہے کہ کسی قوم قبیلے سے کہ اس ملک نے اس کی حامی بھری ہے کہ ان کی جان مال کا ہم تحفظ کریں گے، تو وہ ان کے ذمہ ہو گئے نا ذمہ، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی ایسا کرنا اسی زمرے میں آتا ہے. جی بالکل. تو لہٰذا رہ گی بات یہ کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو ویسے ہی جہنم میں جائے گا. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ پر جو بلیو نہیں رکھتا، وہ چاہے اپنی موت مرے، چاہے مثلا کوئی قوم اس کو مار دے، وہ تو ظاہر ہے جو اللہ قبلہ اس کا کوشچن یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کو سزا کیا اس کی وجہ سے اور ملے گی؟ خیر جو مسلمان کو اس نے مارا اس کی تو سزا ہی ہے، لیکن اس نے جو غیر مسلم کو مارا اس کی سزا غیر مسلم کو کیوں مارا اس نے؟ جی اس کو کیا حق تھا وہ اس یہ کو کہہ رہے ہیں مارنا؟ کہ مذہب کا کوئی تعلق یعنی نہیں تھا. ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی میرے مذہب پہ نہیں ہے تو اس کو مار دے، یہ تو جائز نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، تو یہ تو جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسے خام خواہ کہ جی میرے مذہب پہ نہیں ہے تو اس کو مار دے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو ایسا کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے جی. ہر انسان جو ہے اپنا عقیدہ اور مذہب اور وہ رکھ سکتا ہے. جب وہ کسی سے کوئی حالت جنگ میں نہیں ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. بے شک. تو لہٰذا کسی بھی انسان کا قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے. بے شک. جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میرا نام علی ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک انڈین ریسٹورینٹ ہے تو اس کا شیف جو ہے ہمارے مومن بھائی ہے شیف ان کا، اور دوسرا اس کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے وہ اسسٹنٹ شیف ہے، وہ بھی بہت عرصے سے کام کرتا ہے، وہ یہ روٹی لگاتا ہے، وہ ہندو اور اس کا مینجمنٹ بھی سب ہندو کرتے ہیں، تو اس کا ہاتھ گیلا ہوتا ہے. کیا اس سے کھانا کھا سکتے ہیں ہندو کے ہاتھ سے؟ حالانکہ ادھر سب کچھ حلال ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ آف لائسنس میں جو شراب بیچتے ہیں، یہ شراب بیچنا جائز ہے؟ اس کا پیسہ حلال ہے جو لڑکے کام کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے حلال تو جو ٹیسکو میں ازدا میں بڑے شعبے میں کام کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ شیلفنگ کرتے ہیں شراب کی یا وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اس میں شراب بھی ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی بسم اللہ. میں قبلہ بخاری صاحب کو سلام پیش کر رہا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. اور ابھی جیسے قبلہ نے جو میں باتیں سن رہا تھا بہت اچھی بات کی ہے، اور میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. خودکشی جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی جو خودکشی کرتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یا اگر اس نے نیک کام کیے ہیں تو، یا اس کے کوئی لواتین ہیں وہ اس کے لیے بعد میں نیک کام کرتے ہیں، مثلا سارے ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی مسجد بنوا دیتے ہیں، کوئی اور نیک کام کرتے ہیں، تو اس کی کیا اس کے گناہ میں کچھ کمی ہو جاتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے سکرات اور امراض سے کیا مراد ہے؟ اور جن لوگوں نے کی موت اچانک واقع ہو جاتی ہے، کیا وہ سکرات اور امراض سے دوچار ہوتے ہیں
اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. جی اچھا, جتنے بھی مومنین و مومنات اور حاضرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں کہوں گا کہ اگر کال نہیں ملتی یا کسی وجہ سے ہمارا پروگرام جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ نہیں آ سکتے لائن پہ, تو ای میل ایڈریس بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ فیڈ بیک اس پہ دی جائے گی. قبلہ ہمارے پاس ابھی کال نہیں ہے فی الحال, تو اس پہ طرف آتے ہیں کہ ہماری بہن نے بھی ایک سوال کیا تھا, وہ تھوڑا گھریلو سا مسئلہ ہے, تو ان کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ذرا پرابلم ہے کہ وہ بچے لینا نہیں چاہتے, یہ بچے دیتی ہیں تو وہ لینا نہیں چاہتے, اور اس طرح سے ہے, تو وہ چاہ رہی ہیں اس کا کوئی حل ہے, کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ نہیں تو دونوں میں آپ سیپریٹ ہو گئے؟ جی بالکل, الگ علیحدگی ہو چکی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی عمر کیا ہے؟ میں اتنا مجھے نہیں دیکھیں جی, ایسا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین جب دونوں علیحدگی ہو جائے جی تو بچے جو ہیں وہ باپ کا حق ہے کہ اس کو لے لے, لیکن وہ بیٹی جو ہے وہ 7 سال تک وہ ماں کے پاس رہے, یہ بہتر ہوتا ہے. جی اگر اس نے شادی کر لی ہے پھر تو مسائل اور پیش آتے ہیں کہ وہ لیتے نہیں ہیں, اور پھر یہ تو اس کو لینے پڑیں گے, لیکن ماں کا بہرحال حق ہے بچی پر. بیٹے پر 2 سال کا ہے, بیٹی پر 7 سال تک ہے. ماں جب تک دودھ پلا رہی ہے بچے کو تب تک. جی اچھا, بیٹے کے لیے. ہاں تو لیکن اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں 16 سال سے, پھر تو ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں. جی تو لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ باپ بھی نہیں لے رہا بیٹی, ماں بھی نہیں سنبھالنا چاہتی, تو پھر تو ان ملکوں میں وہ یتیم خانے یا اس میں دینا پڑتا ہے کہ پھر جہاں پر اگر کوئی بھی نہ لے. جی نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہوگی, لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں مل جول کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بہرحال ذمہ داری باپ کی ہے. جی جزاک اللہ, اگر وہ سن رہے ہیں تو ضرور اس پہ عمل کریں, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اچھا, وہ ہمارے بھائی نے ہیرو سے بھی کال کی تھی, انہوں نے وہی فساد فلرز کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو مولوی حضرات ہیں اور جو دیواروں پہ چاکنگ ہوتی ہے, نام مطلب کافر کہا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. جی بالکل, وہ بھی اس میں شریک ہیں. فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی مجمع کو, کسی کراؤڈ کو, اس کو ایسی تقریر کی, ٹھیک ہے, جی, اور وہ چل پڑے, مثلا کسی پر مسجد پہ حملہ کر دیا, امام بارگاہ پہ حملہ کر دیا, کسی سرکاری دفتر پہ جانی نقصان ہو گیا, یہ وہ تو جس شخص کے کہنے پر یہ کام ہوا ہے ظاہر وہ بھی شریک ہے اس میں. بالکل قاتل ہے وہ بھی. اور قبلہ ہمارے بھائی نے فون کیا, وہ کہتے ہیں کہ جس ریسٹورنٹ میں ہم جاتے ہیں وہاں جو مین شیف ہیں وہ تو مومن ہیں, لیکن باقی جتنے بھی کام کرنے والے ورکرز ہیں وہ مومن نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہیں, یعنی اہل کتاب میں سے ہیں؟ نہیں, اہل کتاب نہیں ہیں وہ. اچھا جی, بت پرست ہیں. اور کہتے ہیں کہ حالانکہ چیزیں گو کہ ساری حلال ہیں ریسٹورنٹ میں, لیکن پھر بھی کیا اس میں کراہیت ہے یا کھانا نہیں چاہیے یا کیا کریں؟ مطلب ہے کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ گئے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لیا, حلال ہی تھا کھانا تو ٹھیک, آپ کو نہیں پتا پیچھے کون کام کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے تحقیق کر لی ہے, یقین حاصل ہو گیا آپ کو, تو ظاہر ہے کہ جو اہل کتاب مسلمان بھی نہیں ہے, اہل کتاب بھی نہیں ہے, تو ان کو تو ظاہر مجتہد کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاتھ گیلے لگے ہوئے ہیں یا وہ پکا رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. جی اچھا. اور وہ یہی بھی کہہ رہے تھے کہ جو دکانیں ہوتی ہیں آف لائسنس وغیرہ, کیا ان میں کام کرنا صحیح ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ دکان چھوٹی سی ہے جس میں آف لائسنس وہ شراب پڑی ہوئی ہے, وہ 2-4 ایڈ میں سگریٹیں وگریٹیں اور بھی رکھی ہوئی ہیں, جی, تو مین شراب ہی ہے, کاروبار اس کا مین آف لائسنس ہی ہے, تو پھر تو صحیح, تو اس میں جائز نہیں ہے بالکل کام کرنا. لیکن جو ٹیسکو اسدا بڑے بڑے ہیں جس میں 90% دوسری چیزیں ہیں, مثلا 10-12% اس میں یہ بھی پڑی, تو اس میں وہ کام کر سکتا ہے, چونکہ اس میں یہ ہے کہ بھئی 90% اور بھی چیزیں ہیں, اس میں جس کو کہتے ہیں نا شعبے کا فائدہ, وہ اس کو مل سکتا ہے کہ بھئی کون سی تنخواہ صرف اسی میں سے ہی ملی ہے, بس 90% اور بھی چیزیں اس صورت میں. بھائی اللہ کوشش تو ادھر بھی کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ کام نہ ہی کیا جائے جس میں شبہ ہے اور زندگی جو ہے گزارنی ہے. تو اگر باقی مجبوری ہو تو اس حالت میں وہاں ٹیسکو وغیرہ یا جو بڑے بڑے سٹور ہیں اس میں. جزاک اللہ. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
What? हेलो अस्सलाम वालेकुम। शायद लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। क़िबला अनीस भाई ने हमारे कॉल की थी, वो भी कह रहे थे ख़ुदकुशी के हवाले से कि उसकी क्या हकीकत है, और जो ख़ुदकुशी कर गया और उसके अगर अच्छे अमाल थे तो क्या उसमें उसकी सज़ा में जी कुछ कमी होगी? कि जब आदमी दुनिया से जाता है जी खुदकुशी करके तो ये मायूस हो जाता है ना अल्लाह की रहमत से, या हालात ऐसे हो गए, ये कुछ ऐसा कर बैठा चीज़ खा, ज़्यादा बीमार है जी। हाँ जी। तो मतलब बहरहाल दवाई खुद से जानबूझ कितनी खा ली या वो जिससे मर गया। तो ये है कि ऐसे लोगों को जो ईमान थे, मुसलमान थे जी, तो हो सकता है उनको अल्लाह तबारक ताला जो है ना तखफीफ दे दे, वो हमेशा के लिए जहन्नम में ना रहे। तो लिहाजा कुछ अरसा तो इसका काटना पड़ेगा, ये जो काम किया जो मना किया गया था। ज़ाहिर है कि जान जो है अमानत है अल्लाह की, तो इसमें तसर्रुफ़ हम नहीं कर सकते ऐसे कि भी अपनी मर्ज़ी से। हत्ता कि मुज्तहिद तो ये फतवा देते हैं, बाज़ दफ़ा होता है ना कि एक आदमी जो है जिसका वो सख्ता हुआ है ब्रेन, वो क्या कहते हैं जी, कोमा में जो चले जाते हैं उन पर मशीनें लगा दी जाती हैं। तो अब वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ ऐसे सांस वो मशीन की वजह से ले रहा है, भाई हटाएंगे तो उसी वक्त मरा ही है ये। तो उसको भी कहते हैं जायज़ नहीं है, जब तक हो सकता है उस मशीनें लगाई रखें, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना जी इतना नुकसान हो जाता है, इतना खर्चा आता है, कौन देगा ये वो। तो यानी वहाँ भी एहतियात की जाती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा खुद से खुदकुशी करना हराम होता है, और ज़ाहिर है कि उसके लिए कर तो सकते हैं साले सवाब। ज़ाहिर है कि जिसने खुदकुशी की है उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा, उसके कुल भी किए जाएंगे, उसके लिए साले सवाब भी किया जाएगा, अल्लाह उसकी दरगुजर करे। लेकिन बहरहाल काम हराम का ही करके गया, यानी मतलब है कि जो जैसे मना किया गया था तो ऐसे उसको अपनी जान देनी नहीं चाहिए थी ऐसी, अब दे दी है उसने, तो उसके लिए साले सवाब कर सकते हैं और अल्लाह उसको तखफीफ दे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल काम हराम का ही। जी जज़ाकल्लाह। क़िबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था, मैं घरेलू मसाइल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही है। मेरा सवाल ये था कि मेरा हस्बैंड और औलाद नरीना नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं लेना चाहती हूँ। औलाद नहीं लेना चाहती? आवाज़ कुछ साफ नहीं है मुझे, मेरी बहन आवाज़ साफ नहीं आ रही, दोबारा फरमाइए। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी फरमाइए, बोलें, आप बोलें। मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था, सवाल ये था मेरा कि मेरे हस्बैंड और बच्चे औलाद नरीना नहीं लेना चाहते, मतलब मेरे हस्बैंड सेपरेट नहीं, हम बच्चे हैं। अच्छा। मतलब और औलाद नहीं लेना चाहते, तो इसमें क्या करें? क्योंकि मैं लेना चाहती हूँ और वो और बेबी नहीं लेना चाहती। नहीं पैदा नहीं करना चाहते? पैदा नहीं करना चाहते या आपको खुदा ना खास्ता कोई जी पैदा नहीं करना चाहते? अच्छा जी अच्छा, जी अच्छा, प्लीज इसके बारे में बता दें और हाल को बता दें। जी अच्छा। उसकी वजह क्या है मेरी बहन? पैदा क्यों नहीं करना चाहते? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या है? अच्छा जी कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है जी, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। फरमाया है कि अपनी औलाद को और तंग दस्ती की वजह से कत्ल ना करो, उनको भी हम रिज़्क़ देते हैं, तुमको भी हम रिज़्क़ देते हैं, और ये काम जो है वो बड़ा गुनाह है। अब इसमें ये है कि सिकते जनीन जो है ना वो हराम है, यानी बच्चा हमल ठहर गया और अब अगर वो नुतफ़ा ठहर गया और उसको गिराएंगे तो उसके लिए भी दिया देना पड़ता है। वो दिया जो है वो तकरीबन जिसको कहते हैं नुतफ़ा हो तो 60 मिसकाल तला सोने की कीमत देनी पड़ेगी, अगर उसकी हड्डियां बन गई हैं तो 80 मिसकाल, और अगर उस पर गोश्त चढ़ गया है लेकिन अभी रूह नहीं आई तो 100 मिसकाल। अगर उसमें रूह आ गई है, 4 महीने का हमल हो गया, उसमें रूह आ गई, तो अब अगर उसको गिराया जाएगा तो ये कत्ल के ज़ुमरे में आएगा। तो उसका जो दिया है, अगर वो बेटा था, लड़का था, उसका 1000 मिसकाल तला की कीमत, और अगर लड़की थी तो 500 तला
यानी 500। جی تو لہٰذا یہ جو قتل ہے نا یہ بھی قتل ہی ہے، جو ڈاکٹر یا لوگ نرسیں یا ایسا کام کرتی ہیں کہ لوگوں کی جو یعنی خواتین جو کہتی ہیں ہمارا حمل گرا دیا جائے اور اس میں روح پڑ گئی، یہ بھی قتل ہے۔ اچھا وہ بات جو انہوں نے کی تھی، سوال پوچھا تھا کہ اگر وہ خاوند جو ہے اولاد نہیں چاہتا اور جو خاتون ہے وہ اولاد چاہتی ہے، تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو آزاد عورت جو کسی نے کی ہوئی ہے یعنی شادی، تو اس میں بھی خاتون کی بھی رضامندی شامل ہونی چاہیے۔ اگر وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے تو پھر دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قبلہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخری میرے خیال سے انیس بھائی نے جو سوال کیا تھا اس کا کچھ یہ بھی تھا کہ جو جلدی حادثے کی موت مر جائے تو کیا وہ سکرات اور کمرات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کو بھی سزا وغیرہ ملے گی یا اس میں کوئی چھوٹ ہوگی؟ نہیں تو جو دیکھو ایک آدمی ہے گھر سے نکلا خدا نہ خواستہ سڑک پار کرتا فوراً گاڑی آئی تو مار گئے باہر، ہاں تو وہ اچانک موت ہے نا، وہ تو اچانک موت سے پناہ مانگنی چاہیے، چونکہ جو اچانک موت ہوتی ہے اس میں اس طرح سے انسان جو ہے توبہ وغیرہ وہ چیزیں کر نہیں سکتا نا، یکدم ہوا فوراً سر لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد دنیا چلا گیا۔ تو آدمی بیمار ہو جائے تو اس میں پھر اللہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا اپنے گناہوں کی، اور اگرچہ جو دن پڑے ہوتے ہیں اس کو اذیت ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کفارہ گناہ کا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو یعنی توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال ضروری تو نہیں ہے کہ ہر اچانک موت مرنے والا جو ہے وہ برا ہی ہو، مثلا اچھے انسان بھی ہوتے ہیں سارے، ہاں جی۔ تو خداوند عالم جو ہے وہ اچانک موت سے محفوظ رکھے۔ تو یہ سکرات موت تو یہ ہے نا کہ جو آدمی ابھی بستر پر پڑا ہے مرنے والا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو پسینے آ رہے ہیں، اس کو اذیت ہو رہی ہے، سانس بند ہو رہا ہے، یا اعضاء جوارے کام کرنا چھوڑ دیں آہستہ آہستہ، تو وہ اس کی جو حالت ہوتی ہے، وہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا موت، اس کو سکرات الموت کہتے ہیں نا، پسینے آ رہے ہیں اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی کو جس کو اچانک موت آ گئی یکدم، تو اس کو بھی تو بہرحال ہمیں شاید اس طرح سے احساس نہ ہو، لیکن وہ اتنی تیزی سے ہو جاتا ہے کام ہو۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ قبلہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا دعائی کلمات کے ساتھ اختتام کیا جائے۔ بسم اللہ بسمک العظیم العظم العزل جل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بسم اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب پر نظر کرم فرما، بار الہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما، جو حج و زیارت کے لیے ارادہ رکھتے ہیں ان کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ پروردگار ہم سب کو عمر پر برکت عنایت فرما، بار الہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء اعلام مراجع کرام رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نیک قرار دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم ناظرین۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ جب کال کرتے ہیں تو پروگرام کو چار چاند لگتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔ اللہ